بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ سامعین کرام، فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور اب تک ظالم و جابر اسرائیل کے ہاتھوں بے شمار فلسطینیوں کا قتل کیا جا چکا ہے، اور ظلم و ستم کی یہ تاریخ مسلسل جاری ہے۔ یہود جو مغضوب علیہم قوم ہے، پچھلے 70 سالوں سے اہل فلسطین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ یوں تو اس قوم کے ہاتھ انبیاء کرام علیہم السلام جیسی مقدس جماعت کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اپنی ہی قوم کے علماء صلحاء کا خون بہانا ان کا صدیوں سے آبائی پیشہ رہا ہے، اور آج یہ فلسطین پر قابض ہو کر وہاں صدیوں سے آباد مسلمانوں کا قتل عام کر کے انہیں نقل مکانی پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہود کے مختلف جرائم قرآن پاک میں مذکور ہیں، جن میں قتل انبیاء کا تذکرہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ انہی جرائم کی بنا پر یہ قوم ذلت و پستی کی پاتال میں اتاری گئی۔ جنگ عظیم سے قبل یہود بڑی تعداد میں جرمنی میں آباد تھے۔ ہٹلر نے ان کا قتل عام کر کے باقی ماندہ کو وہاں سے نکالا تو دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ ان کی چالاکی و مکاری، دھوکہ دہی، غداری، بے وفائی اور ناشکری وغیرہ تھی، جس سے تاریخ بھری پڑی ہے۔ حتیٰ کہ جب برطانیہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ یہ برطانیہ آ کر نہ بس جائیں، تو اس نے ان سے چھٹکارا پانے اور مسلمانوں کی وحدت کو توڑنے کے لیے ایک پنتھ دو کاج کے مصداق ارض فلسطین میں انہیں بسانے کا فیصلہ کیا، لیکن اپنی فطرت کے بموجب انہوں نے فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ نوبت بائیجا رسید کہ 1947 میں اقوام متحدہ نے عرب کے سینے میں اسرائیلی خنجر گھونپ کر فلسطین کے دو ٹکڑے کر دیے، اور اسرائیل نامی ناگ قبل اول کے خزانے پر اپنا پھن پھیلا کر قابض ہو گیا۔ ارض فلسطین پر قابض ہونے کے بعد اسرائیل نے آگ و خون کا جو سلسلہ شروع کیا وہ تاحال جاری ہے۔ اسرائیل 1956 میں مصر کی نہر سوئز کا مدعی بنا۔ 1967 میں اس نے عربوں سے خوفناک جنگ لڑی اور القدس کو محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً اپنے ظلم و جبر کی آگ میں جھونک دیا۔ اہل فلسطین یہود کے مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے مادی وسائل کی قلت کا شکار ہونے کے باوجود آج تک نبرد آزما ہیں، لیکن مسلم حکمراں جو ایٹمی طاقت، تیل کی دولت اور بے شمار وسائل و اسلحہ سے مالا مال اور لیس ہیں، اسرائیل سے قبل اول نہیں چھڑا سکے ہیں۔ گوگل پر موجود تازہ اعداد و شمار کے مطابق پوری دنیا میں یہودیوں کی کل آبادی محض 1,47,00,000 ہے، اور اس میں سے 67 لاکھ یہودی اسرائیل میں رہتے ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر یہودی جس ملک میں سب سے زیادہ رہتے ہیں وہ ہے امریکہ، جہاں 57 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کی بڑی آبادی دو ہی ممالک میں ہے، جس میں ایک خود اسرائیل ہے اور دوسرا امریکہ۔ اب شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں اسرائیل امریکہ کے ہر غلط عمل کی حمایت کرتا ہے۔ یعنی دنیا کے 1,47,00,000 یہودیوں میں سے 1,24,00,000 یہودی ان دو ملکوں میں رہتے ہیں، یعنی باقی 23 لاکھ یہودی دنیا کے دیگر ممالک میں رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ دوسری عالمی جنگ سے پہلے پوری دنیا میں یہودیوں کی آبادی 1,66,00,000 تھی۔ آبادی کے تناسب کو سمجھنے کے بعد تھوڑا تاریخ کے اوراق پلٹ لیتے ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس خطے میں اس وقت عرب مسلمان اکثریت میں تھے اور یہودی اقلیت میں تھے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت تک دونوں یعنی عرب مسلمان اور یہودی محبت سے رہتے تھے، لیکن عربوں اور یہودیوں میں تناؤ اس وقت بڑھنے لگا جب عالمی برادری نے برطانیہ کو ذمہ داری دی کہ وہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر کی تشکیل کرے۔ قومی گھر کا ذکر شروع ہوتے ہی خطے میں تناؤ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد اچانک اس خطے میں یہودیوں کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہونے لگا
اور 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران خطے میں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ ان میں سے کچھ دوسری جنگ عظیم میں یورپ سے ہولوکاسٹ سے بچ کر آئے تھے۔ طاقتور عیسائی ممالک کی ایما پر اور یہودیوں کے قومی گھر کے نام پر سال 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ لیا۔ اس کے تحت طے ہوا کہ ایک ٹکڑا یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم یعنی بیت المقدس 10 سال کے لیے ایک بین الاقوامی شہر رہے گا۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو فوراً تسلیم کر لیا، لیکن عربوں نے اس فارمولے کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد برطانوی حکمراں اس مسئلے کو حل کیے بغیر سال 1948 میں خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری جانب یہودی رہنماؤں نے خطے میں اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور یہ سب امریکہ کی شہ پر ہوتا رہا۔ یہودیوں کے اس فیصلے کی فلسطینیوں نے مخالفت کی اور جنگ چھڑ گئی جو آج تک جاری ہے، اور اس جنگ میں لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 7.5 لاکھ عرب فلسطینیوں کو جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا۔ اس واقعے کو النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس سب میں جہاں پوری دنیا اسرائیلی جارحیت اور ظلم کے خلاف تھی، وہیں اسرائیل کو طاقتور ملک امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس جنگ کے بعد اردن نے جو خطہ حاصل کیا اسے ویسٹ بینک یعنی غرب اردن کہتے ہیں، اور مصر نے غزہ کی پٹی سنبھال لی۔ بیت المقدس کے مغربی حصے کو اسرائیلی فورسز نے سنبھال لیا، جبکہ اردن کی فوج نے مشرق کا کنٹرول لے لیا۔ اسرائیل کے قیام کا مقصد عربوں کے بیچ میں ایک خالص یہودی ریاست کا قیام تھا، جس سے مغربی ممالک کے بہت سارے مفادات وابستہ ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے ہر ظلم و جبر کے باوجود مغربی ممالک کی پشت پناہی بھرپور طریقے سے اسے حاصل ہوتی ہے۔ صہیونی ریاست روز اول سے اس منصوبے پر عمل پیرا تھی کہ فلسطین کی اسلامی شناخت ختم کر دے اور اس خطے کو یہودی آبادی، ثقافت اور تمدن میں تبدیل کر دے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے 1948 کے مقبوضہ اراضی کا 96% سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں سے یا تو مقامی آبادی کو ملک بدر کیا گیا تھا، یا یہ اوقاف کی زمین تھی جو صدیوں سے اسلامی مقاصد کے لیے وقف چلی آ رہی تھی۔ ان علاقوں سے اسلامی شناخت کے تمام نشانات مٹا کر وہاں 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد مغربی کنارے پر 196 یہودی بستیاں بسائی گئیں، جو کہ مغربی کنارے کی کل اراضی کا 60% بنتا ہے۔ غزہ کے علاقے کا 30% سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور یہاں 14 یہودی بستیاں تعمیر کی گئیں۔ عربوں کی شکست کے بعد ملک بدر کیے گئے فلسطینیوں کی وطن واپسی کا سوال ہی ختم ہو گیا۔ مختلف ممالک کے یہودی اب بھرپور اعتماد کے ساتھ اور بڑی تیزی سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگے، جس کی وجہ سے 1949 سے لے کر 2000 تک 28 لاکھ یہودی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے۔ جنگ میں فتح پانے کے بعد صہیونی ریاست نے طے کیا تھا کہ سن 2008 تک صہیونی ریاست کی کل آبادی 53 لاکھ تک ہونا چاہیے۔ 50% سے زائد مقامی آبادی کو ملک بدر کر کے ان کی جگہ اتنی بڑی یہودی آبادی اور ان کی بود و باش اور تمدن سے قدیم فلسطین کا مشرقی اور اسلامی حسن ختم ہو کر رہ گیا۔ فلسطین کی اراضی پر صہیونی مقبوضہ جات یہودی آبادکاری کا چربہ پیش کرنے لگے۔ فلسطین کا قدیم تاریخی اور مقدس شہر القدس صہیونی ریاست کے نزدیک ان اہم ترین شہروں میں سے ایک ہے جسے یہودی رنگ میں رنگنا ان کے منصوبے میں شامل رہا ہے۔ بیت المقدس کے 86% علاقے کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ مقبوضہ علاقے میں 2,48,000 فلسطینیوں کے مقابلے میں یہاں 4,58,000 یہودی آباد کیے گئے۔
بیت المقدس کے مشرق میں جہاں مسجد اقصی واقع ہے 2,20,000 یہودی آباد کیے گئے فلسطینیوں کے محلوں سے اس علاقے کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے اور وہاں اسلامی تہذیب کی چھاپ چھپانے کے لیے یہودی آبادی والے علاقے کے ارد گرد شہر پناہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ صہیونی ریاست نے اعلان کر رکھا ہے کہ بیت المقدس ہی ان کا ابدالآباد تک دارالحکومت رہے گا۔ یہودیوں نے مسجد اقصی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہزار جتن کر لیے ہیں۔ مسجد اقصی کی مغربی دیوار یعنی دیوار براق کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اس دیوار کی انتہا تک جتنا رقبہ تھا وہاں کی سب اسلامی تعمیر مٹا دی گئی ہے اور اس اراضی کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ اب تک مسجد کے زیر زمین 10 کھدائیاں ہو چکی ہیں۔ مسجد اقصی کے زیر زمین 4 مستقل سرنگیں تعمیر کی گئی ہیں۔ ان کھدائیوں اور سرنگوں کے نتیجے میں مسجد اقصی کی بنیادیں کھوکھلی ہو کر رہ گئی ہیں۔ خطرہ ہے کہ مسجد اقصی کسی بھی وقت زمیں بوس ہو سکتی ہے۔ 25 صہیونی شدت پسند تنظیمیں ایسی ہیں جو علانیہ مسجد اقصی کو ڈھا کر وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہیں۔ ان تنظیموں کی طرف سے مسجد اقصی پر 1976 سے لے کر 1998 تک 112 سے زائد حملے ہو چکے ہیں۔ ان میں سے 72 حملے اوسلو معاہدے کے بعد ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی پر یہودی شدت پسند تنظیموں کی طرف سے کیے گئے حملوں میں سب سے خطرناک 21 اگست 1969 کی آتش زدگی کا واقعہ ہے۔ ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ مسئلہ فلسطین صرف سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ یہ انسانوں کو پیش آنے والے بہت سے مسائل سے عبارت ہے۔ صبح و شام حقوق انسانی کا واویلا کرنے والوں کے سامنے لاکھوں مظلوموں کی آہ و بکا ان کی جانبداری کے نفاق کا پردہ چاک کر رہی ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا ننگ چھپائے نہیں چھپ رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک کے سامنے جہاں حیوان و بہائم کے حقوق کی بات ہوتی ہے وہاں پچھلی نصف صدی سے زائد سے 60 لاکھ سے زائد انسانوں کا سوال ہے جن سے ان کا وطن بزور قوت چھین لیا گیا ہے، جن کی خیمہ بستیوں میں بھوک ہی بھوک، افلاس، امراض اور ناخواندگی ہے۔ وہ بے گھر انسان جن کی جھوپڑیوں کو جلا کر ان پر یہودیوں نے بلند و بالا عمارتیں کھڑی کر لی ہیں۔ ایک ایسے دعوے کو بنیاد بنا کر جو سراسر جھوٹ ہے، ایک ایسا دعویٰ جس کی نہ تاریخی حقیقت ہے، نہ کوئی دینی یعنی توراتی شہادت ہے اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین میں اس کی گنجائش ہے۔ فلسطین میں صہیونی ریاست مغربی استعمار کی باقی ماندہ بدنما شکل کی صورت میں قائم ہے۔ مسلم آبادی والے دوسرے خطوں سے تو استعمار کو نکلنا پڑا، اب اسے عرض رباط سے بھی نکلنا ہے۔ آج یا کل چاہیے کہ اس انسانی المیے کو حل کرنے کے لیے پوری انسانیت کھڑی ہو جائے۔ دنیا میں صہیونی قوت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی امور ہوں یا سیاسی ہیر پھیر ہو یا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر جگہ پس پردہ صہیونی منصوبہ کار فرما ہے۔ امریکہ میں صہیونی اثر و نفوذ سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ ہم کسی سامی نفرت کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی خاص نسل سے بیر ہے۔ اگر کوئی قوم ترقی پا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منواتی ہے تو یہ قابل ستائش کام ہے، نہ کہ قابل مذمت۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسانی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ بلا شبہ صہیونی آج قوت میں ہیں، لیکن یہ تفوق ناقابل تسخیر نہیں ہے۔ یہ خیال غلط ہوگا کہ دنیا کے ہر چھوٹے بڑے واقعے کے پیچھے صہیونی ہوں گے۔ صہیونی قوت خدا کی قوت پر غالب نہیں ہے اور نہ ہی وہ بشریت کی سرحدوں سے آگے نکل گئے ہیں۔ خدا کی پیدا کردہ مخلوق ہیں، اپنے تئی پیدا نہیں ہوئے۔ قوموں کے عروج و زوال کی کچھ خدائی سنتیں ہیں، جیسے دوسری قوموں پر زوال کے دن آتے ہیں، اسی طرح صہیونی بھی ہمیشہ طاقتور نہیں رہیں گے۔ اسرائیل کی ہوش ربا فوجی قوت اقوام عالم کے امن کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ اسرائیل کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، جن میں 200 ایٹم بم بھی شامل ہیں۔ اسرائیل کی تیز رفتار فوج کی استعداد خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ اسرائیل محض 72 گھنٹوں میں 7 لاکھ فوج ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔
عالم اسلام کے قلب میں ایسی خطرناک فوج بین الاقوامی امن کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، جہاں کسی وقت بھی ایک خطرناک جنگ بھڑک سکتی ہے جو تیسری عالمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ آج نہیں تو کل مسلمان ایک بڑی قوت بننے والے ہیں۔ یہ بات بعید نہیں کہ اسرائیل کی وجہ سے مسلمان بھی وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار حاصل کر لیں۔ مسلمان اپنی ایک انچ زمین سے بھی دستبردار ہونے کے نہیں ہیں۔ حالت ضعف میں کبھی مسلمان نیچے نہیں بیٹھے، اب جبکہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان ایک بڑی قوت ہوں گے۔ اسرائیل کے وجود کو عالم اسلام کے قلب سے ختم نہیں کیا جاتا ہے تو مسلمان اپنی وحدت کو پارا پارا کرنے والے دشمن کو نکال کر ہی دم لیں گے۔ اس سے پہلے استعمار کو بھی عالم اسلام سے نکلنا پڑا تھا۔ استعماری طاقتیں بھی بڑی قوت ہوا کرتی تھیں۔ ایک خطرناک بین الاقوامی جنگ سے بچاؤ کی یہی صورت ہے کہ عالمی طاقتیں اپنا اثر و نفوذ استعمال کرتے ہوئے صہیونی ریاست کو مسلم اراضی سے بے دخل کر دیں۔ فلسطین میں صہیونی منصوبوں کا ناکام ہو جانا نہ صرف ممکن ہے بلکہ ایک واقعاتی حقیقت ہے۔ صہیونی ریاست کا زوال ایک ربانی فیصلہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں جس میں باطل کی آمیزش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی صہیونی زوال کی بشارت دیتا ہے۔ اس کا آخری رسول جس کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف خدا کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی صہیونیوں کے زوال کی بشارت دے کر گیا ہے۔ پھر اس دھرتی پر خدا کی ربانی سنتیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ انسانی تاریخ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم پر کوئی ریاست زیادہ عرصہ قائم نہیں رہ سکتی۔ خدا کے نافرمانوں پر آفتیں آیا کرتی ہیں اور خدا کسی کا حق مارنے والا نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔